کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. لفظ میں نے کیا کہا؟ ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے. میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں. اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے. غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے. ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا. یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا. اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا. انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا. انہوں نے اٹھائے، اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے. کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ تو میرا حصہ ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق. ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں. ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا. اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے. 17 فائدے ہیں اس کے. 16واں فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے. اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے. اور ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں. جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. کوئی مرے بامے جیوے مما والی گھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا. اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی. اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا. اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے. رزق کے غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات ہے. ایسی جگہ عطا فرمائیں گے. اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر تھا. کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آپ میرے ہر درس میں سنتے اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا. یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟
اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. 10 سیکنڈ لگے تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہے ایسے 1 منٹ 10 سیکنڈ 1 منٹ ایسے 2 منٹ. اب بولیں 2 منٹ. ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا. 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا. عام ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ. 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا اللہ کی مہربانی سے. 2 منٹ. اب بولو اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمال ہی کمال ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو